بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اندھیرے کا سفر جہالت، روشنی کا سفر ایمان اور نور۔ پوری دنیا میں کتنے لوگ اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نور کا سفر اور روشنی کا سفر کر رہے ہیں، اور کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں روشنی کے سفر کو اختیار کیا، اور کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں احساس ہوا، اور کتنی اکثریت ایسی ہے جنہیں آج تک احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم اندھیرے کا سفر کر رہے اور روشنی کے سفر کی ہمیں ضرورت ہے، خود احساس ہی نہیں ہوا۔ کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں خود احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ اندر کا احساس جب بیدار ہو جاتا ہے، پھر زندگی کے دن رات منفرد اور مختلف ہو جاتے ہیں۔ اندر کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، اور جب تک اندر کا احساس سویا رہتا ہے، پھر زندگی کی چاہتیں بھی اور ہوتی ہیں، لذتیں بھی اور ہوتی ہیں، اور خواہشیں بھی اور ہوتی ہیں، جب تک اندر کا احساس سویا رہتا ہے۔ مسجد میں احساس تو لے جاتا ہے، احساس ہی تو ہے جو تسبیح خانے سے دور پرے سے، ایسے علاقوں سے بھی جہاں لوگ ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں وہ یہاں آ کے پڑے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے دن رات ایئر کنڈیشن میں گزرتے ہیں وہ یہاں آ کے پڑے ہوئے ہیں اور خوش ہیں اور مطمئن ہیں۔ احساس ہی تو ہے۔ بھوک احساس کا نام ہے، پیاس احساس کا نام ہے، نیند اب مجھے بہت زیادہ آ رہی احساس کا نام ہے، خوشی احساس کا نام ہے، مسکراہٹ احساس کے بعد نمودار ہونے والی کیفیت کا نام ہے، غصہ احساس کا نام ہے، کلمے پہ یقین احساس کا نام ہے، کلمے کو سنبھال کے رکھنا احساس کا نام ہے، پیسہ میرا نہیں کسی اور کا ہے چاہے میں اس کا امین ہوں، خزانے میرے پاس بھرے ہوئے ہیں، خود فقیر اور مستحق اور تہی دست و تہی دامن ہوں، اور یہ پیسہ میرا نہیں میں نے ایک ایک کا حساب دینا ہے، احساس کا نام ہے۔ گری پڑی چیز چاہے کتنی قیمتی ہو احساس کا نام ہے۔ میں نے آج درود پاک نہیں پڑھا، میرا جسم خالی خالی ہے، میں نے آج تلاوت نہیں کی، مجھے احساس ہے کہ کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، احساس کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر مومن سے خطا ہو جائے، مفہوم ہے ایسے ہے جیسے اس پہ پہاڑ گر گیا، اور اگر کوئی مومن نہیں اس سے خطا ہو جائے ایسے ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی بس۔ توبہ اور ندامت احساس کا نام ہے، گزشتہ پہ سلوات آئندہ را احتیاط مولا، گزشتہ جو گزری اس پہ تو معافی اور ندامت، اور آئندہ جو زندگی گزرے گی بس تیری چاہت میں گزرے گی، تیرے پیار میں گزرے گی، تیری محبت میں گزرے گی، تیرے عشق میں گزرے گی، تیرے حبیب کی منشا پہ گزرے گی،
احساس کا نام ہے. جب احساس نہیں ہوتا پاگل کہتے ہیں. دھوپ میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے, بھوک میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے, پیاس میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے. اور جب احساس نہیں ہوتا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی دادی کا منظر دیکھا, پخانہ کر کے کھا رہی ہے, اور کہنے لگے میرے اندر سے وہ کیفیت نہیں جا رہی, نکال دے. میں نے اس کے منہ سے انگلیاں مار مار کے نکالا. حلال اور حرام کی پہچان احساس کا نام ہے. یہ فقراء کی صحبت, یہ مل بیٹھنے کے تذکرے, یہ اندر کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ کا ذکر, اور بیٹھ بیٹھ کے مختلف واقعات بیان کرنا, اس احساس کو بیدار کرنے کی زندگی ہے. اس احساس کو بیدار کرنے کا جھٹکے ہیں. اس احساس کو بیدار کرنے کی ترتیب ہے. اس احساس کو جگانے کا ایک انداز ہے. آج میں آپ کو ایک تھرمامیٹر بتاتا ہوں. ایک تھرمامیٹر ہے, ایک کسوٹی ہے, ایک سپیگنو مینو میٹر ہے, ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے. اور یہاں کے لیبارٹری ٹیسٹ, ایک لیبارٹری یہ بتاتی ہے, دوسری وہ بتاتی ہے, تیسری وہ بتاتی ہے. آج سے صدیوں پہلے ایک ہستی نے ایک عجیب بات کہی تھی. اور وہ کیا بات کہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا انسان کی نبضیں مشینیں دیکھیں گی. مشین ٹیسٹ نبض دیکھتی ہے, اور اس وقت کا وہ دجال کا فتنہ ہوگا. ٹیسٹوں سے پہلے لوگ صحت مند زیادہ تھے یا اب؟ اور جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا بندہ مطمئن ہوتا ہے یا بیمار؟ مجھے ایک پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے, KMC میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے. مجھے کہنے لگے کبھی ٹیسٹ نہ کرانا, تھرمامیٹر نہ لگوانا, بلڈ پریشر یہ ٹیسٹ نہ کروانا, صحت یاب رہو گے. کیونکہ ہمارے جسم میں ایک نظام ہے جسے میٹابولزم کہتے ہیں. وہ نظام خود بخود ان چیزوں کو توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. بالفرض ہمیں غصہ ہوا, کوئی غم ہوا, کوئی دکھ ہوا, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی پریشانی ہوئی, ہم نے شوگر ٹیسٹ کرا لی. اس وقت میٹابولزم لگا ہوا تھا اس کو اوپر نیچے کرنے, سیٹ کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ تیرا تو انسولین کم ہے, حالانکہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا کوئی قدرتی. میرے جسم کے نظام نے, جو ڈیفنس پاور میرے اندر ہے, اس نے خود ہی انسولین کو ٹھیک کر لینا تھا. کوئی واقعہ میرے پر گزرا تھا, کوئی غصہ تھا, کوئی غم تھا, کوئی ایسے میں نے غذا کھا لی تھی, کوئی چیز تھی, وہ وقتی ایک کیفیت تھی. میں نے وقتی کیفیت میں ٹیسٹ کرایا, بس اس کے بعد اب وہ میرے اوپر نشان ذہن میں جم گیا کہ میں تو مریض ہوں. خیر یہ میرا موضوع نہیں. درویش نے فرمایا کہ مشینیں نبضیں دیکھیں گی, مشینیں نبض دیکھیں گی. اور مشین بھی میں کہہ رہا ہوں, اس پہ لکھا ہوا تھا کلیں, کل کہتے ہیں مشین کو. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دولت کمانے کی کل, یعنی مال نوٹ چھاپنے کی مشین. تو نے کہا کلیں
نبضیں دیکھیں گی اور اس دور کا وہ بہت بڑا فتنہ ہوں گے. تو میں آج آپ کو جو بتا رہا تھا ایک تھرمامیٹر بتاتا ہوں، اور یہ ہر بندے میں فٹ ہے، ہر بندے میں فٹ ہے، حتیٰ کہ جس کے اندر ایمان نہیں، کلمہ نہیں، غیر مسلم ہے، یہ تھرمامیٹر اس کے اندر بھی فٹ ہے، اور جو مومن ہے اس کے اندر بھی. وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی عمل ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہوگی، جب کوئی ایسا عمل ہوگا، اندر سے ایک سرخ بلب جلے گا، سپارکنگ ہوگی، اندر سے ایک الارم بجے گا. جیسے ہمارے ہاں یہاں نا ہم نے الارم لگایا ہوا ہے، جب لائٹ آتی ہے تو الارم بجتا ہے کہ بھی اب جنریٹر بند کر دو. جب لائٹ جاتی ہے تو الارم، تاکہ ہمیں سہولت رہے. اور جیسے گاڑی کی بیلٹ نہ باندھیں تو وہ سر کھا جاتی ہے، کہتی ہے جلدی باندھتا یا نہیں باندھتا، ہے نا. الارم ہوتا ہے، اور یہ الارم سنائی دیتے ہیں، وہ اندر سنائی دیتے ہیں اور ان کا بھرپور احساس ہوتا ہے. اور الارم یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوا ہے جس سے نظام میں گڑبڑ ہوئی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، انسان جب کوئی خطا کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے. اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، تو وہ نشان مٹ جاتا ہے، دل پھر وہی روحانی اور نورانی. ورنہ پھر دوسرا نشان لگتا ہے اور تیسرا نشان لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس دل کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کے اندر تھرمامیٹر ہے، یعنی دل سیاہ نہیں ہے، تو وہ ایک احساس بیدار ہوگا. دیکھا تھا فلاں جگہ، غلط دیکھا تھا. احساس تھوڑا ہے تو سمجھ لیں دل پہ سیاہیاں زیادہ ہیں. یہ تھرمامیٹر بتا رہا ہوں. احساس زیادہ ہے تو سمجھ لیں دل میں یا شفاف ہے، نورانی ہے، یا پھر اس پہ نقطے کم ہیں. اسی دل کو لے کے انبیاء کے پاس لوگ جاتے تھے اور دل کی دنیا کو بدلنے کا ایک نظام بنا. اسی دل کو لے کے، اسی دل کو لے کے، اور اسی دل پہ محنت سارے نبیوں نے کی ہے. نبیوں کی محنت کی کھیتی، صنعتیں، زمینیں، تجارت، باغات نہیں تھے، دل تھا. دل تھا. اور ہمارا بھی یہی دل ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ہم نے کسی ملک میں ایک بندے کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھا نا تو اس نے ایسے دل پکڑ کے لگا، ارے کیا ہوا کہ یہاں کوئی چیز تھی وہ خالی خالی تھی، آج بھر گئی ہے. شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. یہ وہ تھے جو بڑی بڑی ہستیوں اور بڑے بڑے اولیاء اور اولیاء کے امام کے استاد تھے. جب یہ چلتے تھے ان کے پیچھے بڑے بڑے ولی اس شاگرد سر جھکا کے چلتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے. سفر جاری تھا، ایک بستی میں پہنچے، عیسائیوں کی بستی تھی، اور دل میں خیال آیا کتنے عجیب لوگ ہیں، ان کے دل میں کلمہ نہیں ہے. بڑے کا احساس اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے.
ہمارے وقت کا بادشاہ کوئی بول لے، میڈیا اس کو کیسے بیان کرتا ہے، عام آدمی وہی بول کیا اس سے بھی نیچے والا بول دے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ جتنا بھی بڑا ہوگا اس کا احساس، اس کی ناپ تول اور اس کا نظام رعایت کا یا پکڑ کا زیادہ ہوگا۔ ان کافروں کے لیے دل میں حقارت کا نظام آیا، حقارت کا نظام آیا ان کافروں کے لیے۔ ان کافروں کے لیے حقارت کا نظام آیا۔ اچھا، جب بستی میں داخل ہوئے تو کنویں سے پانی بھرنے گئے تو وہاں ان کی لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ بس ایک لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا، کہہ رہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہیں گے استاد جی آپ تو شادی شدہ ہیں، آپ بڑھاپا ہو گیا۔ اگر نہیں، اس لڑکی کے پیچھے گئے، وہ وہاں کے ایک عیسائی کے سردار اور پادری کی لڑکی تھی، اور اس سے جا کے کہا میرا تعارف یہ ہے عبداللہ اندرسی، کہ جانتا ہوں میں وہی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہے ٹھیک ہے، اپنا مذہب بدلنا پڑے گا، ہمارا لباس پہننا پڑے گا، گلے میں صلیب لٹکانی پڑے گی۔ تو کیا کون سی ایسی بات ہے، ہر چیز قبول ہے۔ اور اس سے شادی ہو گئی، اور یہ شاگرد بیچارے روٹتے پیٹتے آخر کئی دنوں کے بعد واپس چلے گئے۔ کہا جاؤ تم جاؤ، تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک سال گزر گیا، شاگرد سال کے بعد واپس آئے، دیکھا جس عصا سے کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، عصا لے کے خطبہ لینا سنت ہے، اسی عصا سے اسی نصرانی کے سور چرا رہے، خنزیر چرا رہے ہیں۔ اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اور یہ سارا سال روتے رہے اپنے مرشد، اپنے استاد کے لیے، اللہ سے مانگتے رہے کہ مولا لگتا ہے تو انہیں ہدایت چھین لی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ہاں، لگتا ہے تو نے مولا ہدایت چھین لی ہے، اللہ ہدایت لوٹا دے۔ اور جب آئے تو خنزیر کی حالت میں دیکھا، پھر بہت روئے، اور یہ اتنا روئے کہ خنزیر بھی رونے لگ گیا۔ بس ایک دم ان کے اندر ایک احساس بیدار ہوا، وہ جو احساس مردہ ہو گیا تھا، احساس ان کے ساتھ چل پڑے۔ آگے ایک ندی تھی، اس میں نہائے، اور نہانے کے بعد کہے مجھے کیا ہو گیا تھا استاد محترم، آپ کو تو یہ ہو گیا تھا، اور ایک سال آپ کی یہ حالت رہی۔ تو پوچھا کہ کچھ آتا ہے، سورۃ قل واللہ بھی آتی ہے، کلمہ آتا ہے؟ اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ کہا کہ جب میں نے نظر حقارت سے دیکھا، خود سوچیں کافر کو نظر حقارت سے دیکھا، مسلمان نہیں، کس کو؟ کافر کو نظر حقارت سے۔ بس میں نے دیکھا نا، میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے سے ایک چھوٹا سا کوئی سے پرندہ نما چیز ہے، وہ اڑ گیا، اور وہ ایمان تھا، ایمان کا نور تھا، بس وہ اڑ گیا، بس وہ اڑ گیا۔ اس کے اڑتے ہی میری حالت بدل گئی، اور میں نے کہا کہ بس اب ختم، میرا ایمان، میرا جسم، میرا وجود، اپنی ساری زندگی بھول گیا میں پچھلی زندگی میں نے کیا گزاری تھی اور گزارنی کیا تھی۔ تھرمامیٹر ہے احساس، بس میں یہ کہنا چاہتا تھا۔
میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑے بدماش تھے، مجھے کہنے لگا 28 سال میں نے جیل گزاری ہے، مجھے مارتے 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 تھک جاتے تھے، پھر میں ماں کی گالی دے کے انہیں کہتا تھا بس جیل کی مار۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ ذمہ دار، ہمارے والد صاحب کا باغ اور ان کا رقبہ جو ہے تھوڑے سے فاصلے پر تھا، والد صاحب سے ملنے آتے تھے، والد صاحب کا احترام کرتے تھے، تو میرے پاس آئے دوائی لینے کے لیے، ٹوئنز موٹر سائیکل ڈبل سلنسر تھا، ایک بندے نے، وہ بھی فوت ہو گیا، اس نے اس پہ چلایا ہوا تھا، اور وہ الیکشن جتوا دیتا تھا لوگوں کو، الیکشن میں جاتا تھا، جو اس کے ساتھ دوستی یا مال دے دیتا تھا، دوسروں کے گھروں میں جاتا تھا کہ منت کرنے آیا ہوں، آپ اس کے حق میں بیٹھ جائیں، اور وہ سمجھتے تھے، اگلے بھی سمجھتے تھے یہ منت سے مراد منت نہیں ہے، اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس کی بڑی شان تھی، اس نے خصہ پہنا ہوا تھا، کڑھا ہوا جوتا پہنا ہوا تھا، میرے پاس جب آیا نا، مجھے بھتیجا کہتا تھا، بھتیجے یہ تکلیف ہے، بھتیجا یہ تکلیف ہے، میں تیری دوائی لے گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا چچا یہ پاؤں کی جوتی کہاں ہے؟ پاؤں کا احساس ختم ہو گیا، موٹر سائیکل سے جوتی کہیں گری، دیکھا نا تو جوتا نہیں ہے، یہ کہاں گر گیا؟ مجھے تو پتا ہی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ چاچے کا وقت قریب ہے۔ ہماری طب میں ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، اسے کہتے ہیں بحران۔ ایک تو بحران ہے نا، یہ حالات کا بحران، گندم کا بحران، اور پانی کا بحران، اور بجلی کا بحران۔ ایک بحران یہ ہے، پوری کتاب ہے اور کتابیں ہیں بحران کی، کہ فلاں حالت ہو تو یہ کیفیت ہوگی، فلاں حالت ہو تو یہ کیفیت ہوگی، اس عمر میں اس علامت میں، عمر بھی علامت میں، اگر پاؤں کا جوتا گر جائے اور اس پہ پتہ نہ چلے، عمر یہ ہو اور علامت یہ ہو، اس میں باقی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں، اور سمجھ لو کہ یہ بندہ رخصت ہونے والا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بس 6 مہینے کا مہمان ہے، لے جاؤ، سال گزارے گا۔ خیر میں نے دوائی دی، اور دوائی دینے کے بعد میں نے اس سے باتیں کی بہت ساری، میں کہ آخری باتیں ہیں کر لوں، اس سے اس کے حالات پوچھے۔ میں نے کہا چچا بیٹھیں، کہہ رہے تے کو جلدی ہے، میں تک مطمئن ہوں، تجھے جلدی ہے، تیرے پاس مریض۔ میں کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے والد کے ملنے والوں میں سے ہیں۔ پھر میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں مجھے بتانے لگے، پھر میں نے ان سے اپنی باتیں، ان کے زندگی کے حالات پوچھے۔ ایک حالت تو میں نے بھی دیکھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو سخت ہارڈ جوتیوں سے مارتے تھے اور ڈنڈوں سے مارتے تھے، اور ہنستے ہنستے مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ کوئی بندے دوسرے کو لگے تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب میں نے نہیں دیکھا، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے، ایک بندہ تھا، وہ چور تھا، وہ صبح اٹھتے ہی اپنے بچے کو جوتے مارتا تھا، وہ ہائے ہائے کرتا تھا، صبح اٹھتے ہی اتنے مارتا تھا، اس کی حد نہیں۔ اس کو پکا کر رہا ہوں، اس کو پکا کر رہا ہوں کہ یہ پھر سزائیں سہے بھی اگلے نا، منہ سے نہ نکالے۔ میرے خیال میں تسبیح خانے میں آپ بھی پکے ہو رہے ہیں کہ کیا کس لیے پکے ہو رہے ہیں؟ یا اللہ، عشق کی آزمائشیں تو لیتا ہے، اور ہم فقیروں سے ایسے جو تھوڑی سی گرمی، حبس، تھوڑی سی جلن، سامن بادو جیٹھ ہاڑ کی گرمی حبس، یا اللہ ٹھیک ہے، اگر تو نے یہ دے دی اور ایک طرف پیار کی راہیں دے دی، تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے
प्यार की राहों को लोगों में धूप में तपते भी देखा है, गर्मी में चलते भी देखता है, जिल्लतें बर्दाश्त करते भी देखा है। मौला, दुनिया के झूठे प्यारों में हमने बड़े बड़े लोगों को कहां जलील नहीं देखा आपने? क्या मुझे इसकी मिसालें देने की जरूरत है? या अल्लाह, दुनिया के झूठे प्यारों में पता नहीं मैं भी कोई ऐसे प्यार में मुब्तला था, और मौला उसमें जलील, ख्वार, रुसवा और गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, मौला कुछ नहीं देखा था। आज अगर तेरा प्यार आया है तो ये अंदर के नफ्स और शैतान मुझे बार बार एहसास दिलाता है, यहां क्या है, कैसे है, निकल। नहीं मौला, तो मेरे इश्क को आजमा ले, इंशाअल्लाह साबित कदम पाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। और वह चाचा मर गया कुछ अरसे के बाद, और उसने मेरी पेशीनगोई का दखल नहीं किया। हकीम तारिकवाड़ी पहुंची सरकार, मैंने तो तिब की बात कही है। ये वाकया इसलिए सुनाया, एहसास नहीं था, एहसास नहीं था। जब एहसास खत्म हो गया, फिर जूता भी गिर गया, और पता नहीं था कि जूता गिर गया। जब इंसान में एहसास बेदार होता है, मैं लाहौर में अपने मुर्शिद से मिलने के लिए आता था, और बाजू का ट्रेन में जगह नहीं होती थी, सख्त सर्दी। मैंने क्या किया, फर्श पे बैठ गया। फर्श तो मुझे बताया कि उठ। ट्रेन का नीचे का फर्श इतना ठंडा, इतना ठंडा। एक दफा रश था, मैंने सारा रास्ता, सारी रात और सर्दियों की सारी रात लेटरीन में खड़े होकर गुजारी। पेशाब करने वाला कोई आता था, बाहर निकल आता था, फिर मैं अंदर चला जाता था, फिर उसकी बदबू लेटरीन की। वो इश्क तो पागल था मैं। इश्क तो फिर इश्क होता है। वो गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, बदबू, खुशबू, वो धक्के, और उसके सामने कोई हैसियत नहीं होती। इश्क इश्क होता है। पागल दीवाना दीवाना होता है। उसके सामने रोटी के टुकड़े फेंक दें, वो कहता है सुभान अल्लाह, आंखों से चूमता है। उसे कहीं कोने में बिठा दें तो ठीक है। इश्क जो हुआ, इश्क पता किन तीन लफ्जों का नाम है? इश्क से ऐन से अकल जाती रहती है। ऐन से अकल से नहीं परखता। अकल से परखा था अबू जहल ने, अबू लहब ने, मारा गया, मारा गया। हमारी तरह तो शादियां करते हैं, मुशरिकीन ये कहते थे, हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं। और हमारे ही तो खानदान के हैं ये, हमारी बिरादरी, हमारे शहर मक्का के यही तो हैं। मुशरिकीन से मेरे आका को, मुशरिकीन ने मेरे आका को अकल से परखा, मारे गए, मारे गए। और जो अहले बैत और सहाबा बने, उन्होंने इश्क से परखा, जीत गए, और हमेशा हमेशा की जीत गए। तो इश्क में पहले अकल जाती है। अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। और आतिश नमरूद में कौन कूदा था? इश्क। आतिश नमरूद में इश्क कूदा था। अच्छा, अल्लाह के लिए कहते हैं अल्लाह का नाम छोड़ दे, हमारे बुतों को ना तोड़, और आग में फेंकेंगे। अगर ठीक है, फरिश्ता आया कहे तो बारिश बरसा दें, ना ना, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह, वो मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। हस्बी अल्लाह, वो मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। अल्लाह से इश्क था, अल्लाह से प्यार था। बकरियां चरा रहे थे, एक दफा ऊपर से अर्श में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तज़किरे हो रहे थे, तज़किरे हो रहे थे, तज़किरे हो रहे थे। इश्क को बयान कर रहा था, ऐन को तज़किरे हो रहे थे। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, तेरे यार का जाके इम्तिहान ले।
जाओ ले लो, उन्हें तस्बीह खाने में बिठा दो, उन्हें मुसाफरत में बिठा दो, उन्हें फर्शों पे सुला दो, हैं, उनके पहलू जो है गरमा दो, गर्मी में ठंडक की जरूरत, कोई बात नहीं, जाओ इम्तिहान ले लो। फरिश्ते आए, बकरियां चरा रहे हैं, और फरिश्ते ने आके ना यार का नाम लिया। मुजफ्फरगढ़ के साथ एक जगह है जतोई, वहां का एक बंदा आया, मुझे कहने लगा मैंने यार का तस्वर जो किया आपके पास ड्राइव करते करते, यहां इतना लंबा सफर करके मैं पहुंचा ना, तो यहां ठोकर नियाज बेग है लाहौर में एक चौक, उसकी एक लाइटें लगी। मैंने कहा मैं कहां आ गया? मैं लाहौर आ गया। और वो जहां शादी करना चाहता था उसकी चिट रखी मेरी टेबल पे, ऊपर से पंखा चल रहा था, चिट जो नीचे गिरी ऐसे गिरा और मुझे ऐसे देखा। बड़ा सरदार था और मेरे ख्याल में अगर वो मोहब्बत ना होती पता नहीं मेरे साथ करता क्या। कहने लगे हकीम साहब मेरे दोस्त के नाम की आपने कदर नहीं की, ऐसे कोई वेट नहीं है? मैं कहा हाँ भूल गया मैंने वेट उठा के रखा। पागलो दीवानो, तस्बीह खाने के थोड़ी सी चीज पे इश्क खो देते हो। ये इश्क होता है कि मुझे राहत नहीं मिली, वहां बिस्तर नहीं मिला, गुसल खाने में पहली बारी नहीं मिली, वो बोटी लाजवाब थी वो नहीं मिली, और यहां बैठना नहीं मिला, ये नहीं मिला, बस खत्म। सारी इश्क की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ना मौला ये जिंदगियां हाजिर हैं, तेरा नाम आ जाए, सौदे सस्ते हैं, तेरा नाम मिल जाए। क्या बात कर रहा है? हाँ? फरिश्ता आया था, मैं तो बात में से बात निकल के कहां चला जाता हूं। फरिश्ता आया और यार का नाम लिया, और उसे पता था कि इसकी दुखती रग है, अभी रखूंगा इसकी हाय निकलेगी। चलो हाय पे एक और वाकया सुनाता हूं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फिर छोड़ गया, फिर और सुन लें। अब प्यार और इश्क से रह रहे हैं, सच बात, तस्बीह खाने में प्यार और इश्क से रह रहे हैं। मुझे आपको दाद देनी पड़ती है, इसलिए तो आपके आके दीदार करता हूं और आपके जलवे देखता हूं, आपके चेहरे देखता हूं, और फिर कहता हूं तारिक देख ले, ये मदीने वाले के मेहमान, ये मदीने वाले के मेहमान हैं, पड़े हुए हैं धरतियों पे, जमीनों पे, गर्म ठंडे, कुछ भी नहीं देख रहे, बस एक अज़्म है, एक हिम्मत है, एक हौसला है जो इनको चलाए चलाए। रोज़े प्यास, मौसम की गर्मी, इंसानों का हब्स, और कहते हैं कोई बात नहीं, क्या है, सारी जिंदगी सुख से गुजारी है, तो आज 4 दिन के बाद इश्क मिला है तो इश्क के लम्हे खो दें। शेख बोली सीना के पास एक मरीज लाया गया, हड्डियों का ढांचा बिल्कुल खत्म हो चुका था, और कहने लगे सारे डॉक्टर, सारे उस दौर में हकीम होते थे, मौलवी, सब फारिग हो गए, सब फारिग हो गए। तो आपको इसका इलाज बता सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, नब्ज देखी ना तो मुस्कुरा दिया। लगा ऐसा करो, कोई शहर में से ऐसा बंदा लाओ, शहर अंदरून शहर में होता था, जैसे लाहौर के 13-14 दरवाजे हैं, अंदरून शहर लाहौर में अंदरून शहर होता था, दीवारें होती थी। बंदा ऐसा लाओ जो वाकिफ हो, पहले दौर में ना बड़े लोग वाकिफ होते थे, दादी हाल भी कहते थे उनको, दादा परदादा का हालात बताते थे, बड़े लोग शजरे जानते थे नस्लों के।
انہوں نے کہا ہاں بندہ ایک ہے جہاں دیدہ. اس کو بلایا گیا. اس کو کہا کہ دیکھ شہر کے ایک کونے میں سے شروع کر, ایک محلے میں جا, محلے کی ایک گلی میں جا, گلی کے ایک گھر میں جا, گھر کے ہر فرد کو بیان کر. اور ادھر نبض پہ ہاتھ رکھ لیا. وہ بیان کرتا رہا, پڑھتا رہا. ایک گلی میں ایک محلے میں گیا نا تو نبض کی کیفیت بتا, خیال کرنا بیماری یہی ہے, خیال کرنا اس محلے میں بیماری ہے. اور پھر محلے سے آگے گلی میں گیا نا تو جسم ایک دم تڑپنے لگا اور اس کی سانسیں, کرے خیال کرنا یہی بیماری ہے, کوئی چھوٹ نہ جائے. ایک گھر میں گیا نا تو اس کی ہائے نکلی. انہوں نے کہا خیال کرنا اسی گھر میں بیماری ہے. اللہ اکبر. نوجوان بڑے خوش ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا سارے. بابے کی توجہ ہے. نوجوان کہتا ہے یہ بیماری والی قصے 3-4 اور سنا, بیماری والے قصے سنا, تیرا بھلا ہو. تو باقی باتیں بتاتا ہے وہ بھی اچھی ہیں, لیکن انہیں خیال کرنا اس گھر میں بیماری ہے. خیال کرنا گھر کے اندر کے ایک دو شیزہ عورت پہ ایسے نام آیا تو ٹھونے انہیں کہا اس سے عشق شادی کر لو مر جائے گا. انہوں نے کہا واقعی ہے, ہم نے آپ کو نہیں بتایا, نبضوں نے بتا دیا. جب دکھتے یار پہ نام لیا نا جس سے عشق تھا, مریض عشق پہ رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہائے ہائے. میں اکثر ایک کہا کرتا ہوں, نہ میرا حسب ہے, نہ میرا نسب ہے, نہ میرے پاس عقل ہے, نہ میرے پاس کوئی تقوی ہے, نہ ولایت ہے. میں اپنے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ باتیں ساری نیٹ پہ موجود ہیں. نہ میرے پاس کوئی کرامتیں ہیں, نہ کشف ہے, کچھ بھی نہیں. بس میرے پاس 2 چیزیں ہیں. میں نے اپنے مرشد پہ 100% اعتماد کیا تھا, اور دوسری چیز عشق کیا تھا. سارے جہان نے میرے کانوں میں ادھر سے ادھر سے کوئی بات سنی سنائی ڈال دی. میری سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی. میں نے اعتماد کیا تھا اور عشق کیا تھا. دیوانہ تھا, پاگل تھا. اب بھی ان کا نام آتے ہی دل کی دھڑکنیں, نبضیں میری تیز ہو جاتے ہیں. لاہور کی جس گلی میں وہ رہتے تھے جاتا ہوں کبھی کبھی, لیکن نہیں ٹھہر سکتا. وہاں گلی تو ہے یار نہیں. جنت البقیع میں جاتا ہوں, گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں, تنہا جاتا ہوں. کبھی 2 ساتھ جاتے ہیں تو وہاں زیادہ وقت نہیں ٹھہرتا, تنہا کبھی کبھی جاتا ہوں. پھر کہتا ہوں مولا تو ہی باتیں پہنچائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کیا کہا, یار کا نام لیا اور ایک جذبے سے لیا. اللہ, ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام ہو اور فرشتہ لے, اور ادھر سننے والے ابراہیم علیہ السلام ہو. بتاؤ عشق میں کیا چوٹ لگے گی. جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. وہ تو تار پہ بیتی, ابھی بھی سو رہا. ظالم ظالم. چلو میں تو چوکیدار ہوں, جاگتے رہو جاگتے رہو. اصل مسئلہ خود جگانے کا ہے. آپ کو اس لیے چوکیدار کے طور, میں تو آپ کا چوکیدار ہوں. چوکیدار تو چھوٹا سا ایک معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے. میں تو چوکیدار ہوں آپ کا, اور کہتا ہوں جاگتے رہو جاگتے رہو. اگلی صف میں بیٹھ کے بھی نہ سوو, جاگتے رہو. میں تو آپ کا چوکیدار ہوں. چوکیدار جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے. اس نے آ کے نا جا کے ایسے اللہ بس کہنا تھا, ایک دم بکریاں بھول گئیں. جرا صد بجھتے تے دل بردا,
मैं हाजिर खिदमत फट थी ना, कमरुल वेंदे घर भुल वेंदे, सब हाल हवाल तो चट थी ना, तेरे इश्क दे घुंघरू पा पाते, वदा नगरी नगरी नचदा हां, नहीं गैर नमी ना थिकड़े दे, तेरे दरदा सामल नट थी ना। जबाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की न मैदानम, यार तुर्की बनाते हो, तुर्की आती नहीं थी, है इश्क है। वाह क्या है, एक दफा अल्लाह कहा, भाई कहते ही ना रगे कैफियतें बकरियां सब भूल गए। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उसने एतराज किया अल्लाह वालों पे, उलमा पे, और एतराज क्या किया, कहने लगा मुल्ला ना हिंद कहीं कार दे, शेवे न जाने न यार दे, यार के शेवे कहां जाने, ये कोई कार दे, वाकिफ न भेद इसरार दे, भेद इसरार के ये कहां वाकिफ हैं। तो शेख ने फरमाया तुझे मालूमात बड़ी थोड़ी है, तूने एतराज किया है, मालूमात बड़ी थोड़ी है। आगे उन्होंने अब जवाब दिया, जवाब क्या दिया, पहले खुद ही सवाल उसका बयान किया, सवाल भी खुद ही बयान किया, और जवाब जैसे इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा है, खुद ही जवाब दिया। और आगे आप जवाब सुने, न मिल्क मुल्क अते माल दे, न जाल दे न बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा यकरू रहन, न मिल्क मुल्क अते माल दे, मिल्क मुल बाल बच्चे, इनके सामने उस करीम के इश्क के लिए रुकावटें नहीं बनती। न मिल्क मुल्क अते माल दे, न जाल दे न बाल दे, न बीवी बच्चों के घर के नहीं, हर दम खुदाई ख्याल दे। वाह 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 वाह, हर दम खुदाई ख्याल, बस अल्लाह का ख्याल है, अल्लाह का ख्याल, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा यकरू रहन, उनके सारे गुमान गुम हो जाते हैं, बस एक गुमान जिंदा रहता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। एक गुमान जिंदा, एक ख्याल जिंदा, एक वज्द जिंदा, एक विजदान जिंदा, एक तसव्वुर जिंदा, कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। लोग कहते हैं हमारे साथ है, हम जैसे हम हैं वैसे है, हाँ हाँ रह तो सबके साथ रहा, सबके साथ रहते हुए हाँ, न मिल्क मुल्क अते माल दे, न जाल दे न बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा यकरू रहन। बस ये कहना था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प उठे, वो इंसानी शक्ल में था, कहने लगे बड़ा मजा आया यार का नाम सुन के, एक दफा फिर तो कह दे, कहने कुछ लगेगा, क्या मांगता है, कहा आधी बकरियां दे दे, तेरे यार नाम फिर कहूंगा, कह रहे तेरी। उसने फिर अल्लाह का नाम लिजाहे कल भी अंदर के दर्द के साथ कहा वाह, नशे में डूब गए, होश आया ना, कहने लगा फिर दे दे ये नाम, कहने लगा माल लगेगा, उन्हें दूंगा, कहा क्या, कह रहे आधी और भी मेरी, ले ले फिर ले ले, हाँ फिर अल्लाह का नाम लिया और इश्क में डूब गए, और कहा फिर ले, उन्होंने कहा बचाया क्या है, उसने कहा तेरी बकरियों का गुलाम बन जाऊंगा, तेरा गुलाम बन जाऊंगा, तेरी बकरियां पालूंगा, पर यार का नाम ले। कहने लगा इब्राहिम, हाँ कद सद्दक़ता रोया, आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इब्राहिम सच्चों के सच्चे, हाँ आप सच्चे हैं, मैं तो फरिश्ता था, मैं तो आजमाइश और इम्तिहान लेने आया था। इश्क की जिंदगी गुजारें, इश्क की जिंदगी गुजारें, एहसास की जिंदगी गुजारें।
احساس کی زندگی گزاریں. دنیا کے سارے نظاموں میں ہمارا احساس بڑھا ہوا ہے. ایسے ایک دم دیکھا کہنے لگے سالن خراب ہے, نہیں یوں ایسے چکھا کہنے لگے میں تمہیں کہا تو خراب ہے, احساس ہی تو ہے. ہمارے ساتھ وہ ایک شیخ صاحب تھے میرے ایک سفر میں, ان کے پاس جیب میں ایک چھوٹی چمچ ہوتی تھی. دہی والے سے کہتے تھے ہاں وہ کی پائے دیں گا, انہوں نے کہ جی بابا جی اس بھاؤ ہور پہے لے لے, پیسے پہے, پتہ نہیں کہاں سے پہے نکلا, اور لے لے پیٹی ہو. اس نے کہا جی میٹھی ہے. اچھا میں اگر چیک کر لوں کوئی حرج تو نہیں, چمچ نکال کے نا اس کے کوڑے میں یوں ڈال کے چیک کرنے لگا, جھوٹ بولنا ہے میں جا. جھوٹ بولتا ہے, جائز کچھ نہیں ہے, کھٹا دہی ہے. چمچ جیب میں ہوتا تھا چھوٹا سا, تاکہ وہ یہ بھی نہ کہے کہ میرا تو خراب کر رہا ہے. دوسرا چمچ تو ڈالنا نہیں تھا, ایک ہی چمچ سے سارا نظام کا پتہ کر لینا تھا. ہمارے احساس دنیا کے اعتبار سے, لذتوں کے اعتبار سے کتنے بڑھے ہوئے ہیں. لذتوں کے اعتبار سے کتنے بڑھے ہوئے ہیں. ایسے ہی اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ہمارے احساس بڑھے ہوئے ہیں. ہمارا احساس پختہ ہو جائے. احساس. ایک صاحب تھے درس میں, اللہ نے ان کو لائے, آتے رہے, دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ غیر محرم تھی اور غیر محرم کے ساتھ رہ رہے تھے. احساس ہوا جو ہو رہا غلط ہوا, اس غلط کو ٹھیک کرنا ہے. پھر میں نے ان سے کہا دونوں نکاح کر لو. مجھے کہنے لگے آپ ہی پڑھا دیں. میں نے کہا لو میں بھی پڑھا دیتا ہوں. 2 گواہ بلائے اور 2 گواہ بلا کے میں نکاح کرا دی. میں کہ جاؤ کھاؤ پیو, پکڑا ہی مت دو. احساس جب بیدار ہوتا ہے, پھر حلال رزق کہو یا جسم کہو, پھر حلال نظروں کہو یا سوچوں کہو, پھر حلال راہوں کہو یا کاروبار کہو, پھر حلال, پھر اینٹی کرپشن, پھر اینٹی کرپشن, پھر اس کے بعد ایک بندہ تھا وہ کسی شعبے کا تھا, نام نہیں لیتا, وہ کہتا ہے یہ آنٹی کرپشن ہے, آنٹی کرپشن ہے, میں اس سے بھی ڈیل کر لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ ہمارے ملک کے بادشاہ کو یہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر ٹیمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر ملک کا بادشاہ بھی سکون سے سوئے گا جب احساس بیدار ہو جائے گا. جب احساس, معاشرے میں امن ہوگا, کرپشن نہیں ہوگی, معاشرے میں سکون ہوگا, دہشت گردی نہیں ہوگی, معاشرے میں ایک چین ہوگا, ایک راحت ہوگی. ہر بندہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ایک چین کی بنسری بجائے گا اور لوگوں کو چین اور سکون دے گا اور لوگوں کو راحت دے گا. یہ پر امن معاشرہ ہوگا, یہ پر سکون معاشرہ ہوگا. احساس بیدار ہوگا. جب احساس بیدار ہوگا, اس احساس کو بیدار کرنا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اس احساس کو بیدار کرنا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے. انگریز کی ایک عمارت ٹوٹ رہی تھی, مزدور توڑ رہا تھا. انگریز کی عمارت تھی, اس میں سے سونے کی اینٹ نکلی. مزدور نے دیکھا, اپنے سر کی پگڑی اتاری, صافہ اس میں لپیٹ کے رکھ دی. شام کو مزدوری لینے کے لیے آیا, آنے 1.5 آنے 2 آنے جو بھی جتنی بھی تھی, اور مزدوری لینے جب آیا تو کہنے لگا کہ صاحب جی یہ آپ کی جو ہے یہ امانت تھی, وہ عمارت میں سے, پرانی عمارت میں سے نکلی تھی. اس نے دیکھا نا, ایک دم چونک پڑا. تجھے پتا ہی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سونے کی اینٹ ہے. تو نے مجھے دے دی. اس نے کہا میری نہیں تھی, میری تو مزدوری ہے, مجھے دے دے بس. پتا اس نے مزدوری زیادہ دینے کی کوشش کی. نہیں میری یہی مزدوری ہے. اس نے آپ مجھ پہ احسان کیا. اس نے میں نے اپنے اوپر احسان کیا, آپ کی امانت تھی, میں نے آپ کو دے دی.
کچھ عرصہ گزرا کہ انگریز ایک جگہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور شور ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک بندے نے بچی کی کانوں میں سے چھوٹی چھوٹی ماشے آدھے ماشے رتیوں کی بالیاں اتاری اور لوگ آنے لگے تو اس نے کان چیر دیے۔ دیکھا تو وہی تھا، اینٹ والا۔ اس کے قریب جا کے کہنے لگا پہچانا مجھے؟ ہاں۔ یہ کیا؟ اس نے کہا اس وقت ایمان تھا اور احساس تھا، اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب ایمان کمزور ہو گیا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے، چھوٹی سی بالیوں کی حیثیت ہے، میں نے کان چیر دیے ہیں۔ دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ احساس پرامن معاشرہ، احساس پرامن پڑوسی، احساس پرامن ملک، احساس پرامن شہر، احساس پرامن زندگی، بس احساس زندگیوں کا ساتھی ہے، احساس زندگیوں کا سرمایہ ہے۔ مومن احساس کی زندگی میں جیتا ہے، احساس کی زندگی میں رہتا ہے، احساس کی زندگی گزارتا ہے، احساس کی زندگی میں مرتا ہے۔ چوری کر کے مسجد میں گڑھا کھود کے چوری چھپا کے اوپر مصلی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بندہ قریب سے گزرا، مسجد کی دیوار پہ تھوکا باہر سے، اندر سے ڈانٹا، غصے میں آیا، مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے آ کے بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ کل اللہ بیٹھا ہوں، مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے آ کے بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ بے وقوف، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسجد کی دیوار پہ تھوکتا ہے اور خود چوری دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ احساس بیدار ہوگا، پھر زندگی کے دن، پھر زندگی کی راتیں، پھر زندگی کے صبح شام ہوں گے، پھر بڑے قانون نہیں بنانے پڑیں گے، بڑی فورسیں نہیں بنانی پڑیں گی، پھر فوج سرحدوں کے تحفظ پہ یکسو ہو جائے گی، پھر بادشاہ زندگیوں کے معاشرے میں ماحول کو بنانے سنوارنے میں اور عوام اور رعایا کی رعایت میں اور ان کی فلاح اور بہبود میں لگ جائے گا جب احساس بیدار ہوگا۔ یہ تسبیح خانے کا بلاوا، یہ تسبیح خانے میں بیٹھنا، یہ مجھ جیسے آدمی کی ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتیں کرنا، اپنے اندر بھی احساس کو زندہ کرنا ہے کہ میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا، دوسروں کے اندر بھی احساس بیدار کرنا ہے کہ میرا سبق ہے۔ یہ احساس، یہ زندگی کا سرمایہ ہے، یہ زندگی کا بخت ہے۔ جس کا احساس بیدار ہوا اس کے نصیب کھل اٹھے، جس کا احساس بیدار ہوا اس کی زندگی فرحت اور راحت کا ذریعہ بن گئے۔ احساس ایسا بیدار کریں رب کو ترس آ جائے، رحم کے دروازے کریم کھول دے، اور مانگے بھی صحیح اور کوشش بھی کریں۔ اس لیے تسبیح خانے سے نسبت رکھیں۔ دور ہیں درس مسلسل موبائل میموری کارڈ پہ، نیٹ پہ، قریب ہیں تو تسبیح خانے سے نسبت، یاد دہانی کا میں بھی محتاج آپ بھی محتاج، میں بھی محتاج آپ بھی محتاج۔ اللہ پاک مجھے آپ کو احساس کی زندگی لوٹا دے، اللہ احساس کی زندگی لوٹا دے، اللہ احساس کی زندگی لوٹا دے، اللہ احساس کی راستے اور سانسیں دے دے، اللہ احساس کو ہماری جیوں میں ڈال دے، ہماری منزل بنا دے، احساس کا شوق دے دے اور احساس کا خوف دے دے، بس کرم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ،
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी पहली अजान होगी, उसके बाद सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर खुतबा होगा। अपनी जगह पे बैठे हुए लिखना शुरू कर दें। अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें ताकि मोहम्मद का नाम लेते हुए हमें दरूद पाक की बरकत नसीब हो जाए। बस सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह हर सतर में लिखना है। लिखें। जेर जबर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह लिखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात ने लिख लिया? जो लिख रहे हैं लिखते रहिए। जो उन्होंने लिख लिया वो मेरी बात पे तवज्जो करेंगे। इस वक्त मेरे सामने फज़ाइल दुरूद शरीफ का सफ़ा नंबर 50 है और मैं दिन जुमे की नमाज के बाद बावजू एक पर्चे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह 35 मरतबा लिखे, उस पर्चे को अपने साथ रखे। ये किताब में लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह जल्ल शानहू उसको ताअत पर कुव्वत अता फरमाते हैं। सबसे पहली चीज यानी इबादतों की तौफीक देते हैं, इबादतों की कुव्वत अता फरमाते हैं। जैसे कहते हैं बंदा बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है लेकिन बस पता नहीं क्या होता है, मैं कर नहीं सकता। नेकी इबादत तो सबसे पहली चीज जो है वो ताअत पर कुव्वत अता फरमाते हैं। और दूसरा इसका फायदा लिखा है उसकी बरकत में मदद फरमाते हैं। बरकत में मदद यानी बरकत बढ़ती भी है और कभी छिनती भी नहीं है। बरकत बढ़ती भी है और कभी छीनती भी नहीं है। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह बरकत में मदद फरमाते हैं। और तीसरा फायदा लिखा है कि शयातीन के वसाविस से हिफाजत फरमाते हैं। ये गुनाह कर ले, ये बदकारी कर ले, ये धोखा कर ले, अब बाहर निकल, बदनजरी कर ले, फलान ये सारी चीजें और मैं इससे जो है शैतानी वसवसों में अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। और अगला फायदा लिखा है, चौथा फायदा, अगर इस पर्चे को रोजाना तलू आफ्ताब के वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हुए गौर से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में कसरत से होती है। लफ्ज कसरत लिखा हुआ है, लफ्ज कसरत लिखा हुआ है। तो ये किन के मुशाहिदात हैं? ये असलाफ के मुशाहिदात हैं, जिन असलाफ की निस्बत से हम अपने आप को सलफी कहलवाते हैं। उनके मुशाहिदात, सालिहीन के, अल्लाह वालों के, बुजुर्गों के ये मुशाहिदात हैं जो हजरत शेख अल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फज़ाइल दुरूद शरीफ के सफ़ा नंबर 50 पर यह चीज लिखी है। और सतर नंबर 9 पे अल्लाह पाक हमें यकीन अता फरमाए और इसकी बरकत मुसलसल अता फरमाए। अल्लाह आपको बरकत दे। अब बैठ के हमने अपना जिक्र करना है आज के जुमे की 7 का, डूबती 7 आखिरी जुमा, जुमतुल वदा। और वो जो जिक्र कौन सा? या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। फिर सुने, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली। इसका माना क्या है? मौला सारी दुनिया के सबब, सारे आलम के सबब, सारी दुनिया की कोशिशें, मेहनतें बस ज़ाय हो चुकी हैं और मेहनत खत्म हो चुकी है और मैं नाकाम हो चुका हूं। अब मौला कोई खैर का सबब बना और मेरे मसाइल दुनिया आखिरत के हल फरमा। सब्बिब ली अल खैर, सखी कोई खैर का सबब बना और मेरे काम सारे बना दे।
مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے دلدلوں سے نکال دے، مجھے مصیبتوں پریشانیوں سے، چاہے وہ کاروباری ہیں، رزق کی ہیں، صحت کی ہیں، گھر کی ہیں یا نافرمانی اور گناہوں کی ہیں، اللہ مجھے ان سے نکال دے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اس لفظ کو دھیان سے، توجہ سے، یقین سے، اعتماد سے، گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے ہم نے پڑھنا ہے۔ لیں جی اب گٹھلیاں بچھا دیں، ہاں جی گٹھلیاں بچھا دیں، توجہ سے بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف دھیان شروع کر دیں۔ ایک بہترین عمل سے ہم ہٹے اور اس کے بعد ایک اور بہترین عمل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک مبارک عمل سے ہٹے اور دوسرے مبارک عمل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، سبب لی الخیر۔ گٹھلیاں نیچے نہ گرایا کریں اللہ والے، گٹھلیاں ضائع نہ ہوں۔ اب آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ عمل شروع کریں گے یکسوئی سے، دھیان سے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف پورا دھیان، پوری توجہ، پوری یکسوئی اور پورا وجدان، پوری توجہ۔ جی عمل شروع کیجئے جہاں گٹھلیاں پہنچ گئی ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، درود پاک پڑھیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت عطا فرما۔ دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے شوق بدل دے، ہمارے ذوق بدل دے، ہماری دنیا آخرت میں خیروں کو بھر دے، عافیتوں کو متوجہ فرما دے، روح کی دنیا میں خیر دے۔ یا اللہ ہماری برکتوں میں ہماری مدد فرما، وساوس سے نجات عطا فرما، گناہوں کی زندگی سے دل موڑ دے، اپنی ذات کی طرف دل موڑ دے۔ یا اللہ آمین کہنے والوں کو آمین کا بدلہ اپنی ذات عطا فرما، آمین کہنے والوں کو بدلہ اپنی محبت عطا فرما، اور آمین کہنے والوں کو بدلہ قبولیت دے دے، محبوبیت دے دے، مقبولیت دے دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی برکت دے اور آخرت میں بھی برکت دے، اور دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی خیر دے۔ اللہ خیر کو ہم سے دور نہ کر، خیر کو قریب سے قریب تر عطا فرما، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ دے دے،
دنیا میں بھی برکتیں عافیتیں دے دے۔ اللہ سب کے دل کی مرادیں پوری فرما، مشکلیں دور فرما، یہاں آنے والے کسی فرد کو خالی نہ بھیج، ان کی دنیا میں بھی برکتیں اور عافیتیں دے، ان کی آخرت میں بھی برکتیں عافیتیں دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اور جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے آمین کہیں ان کی بھی آمین قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔